آकर اس کلام کی حفاظت کرے اور اس کلام کی اس بے حرمتی کو بچائے۔ یہ فوجی بے بس تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم لے کے آئے قرآن پاک کی بے حرمتی کی برا انجام دیکھے۔ یہ کون ہی کیوں ایسا کرے گا کہ جو ہے مطلب یہاں پہ رسپیکٹ نہیں دے گا قرآن پاک کا، اور وہ چیز یہاں پہ میرے خیال سے جن لوگوں نے نہیں دی ہے اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا یا پھر کوئی چیز غلط کیا ہے، وہ چیز شاید ان کے ساتھ بھی خراب ہوئی ہے، اور وہ ہونا ہی تھا بیکاز آپ ایسے مطلب کسی کی اتنی فیلنگس جڑی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ، آپ کیسے اور جو مطلب کیسے تھے نا جو اللہ کی بتائی ہوئی بک ہے آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ چیز یہاں پہ کافی خراب ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا۔ اور مطلب کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ قرآن کی بےعزتی کر رہے ہو، تو آپ بیسکلی آپ قرآن کی بےعزتی نہیں کر رہے ہو، آپ پوری کمیونٹی کی بےعزتی کر رہے ہو، ہے نا، لوگوں کی بلیف کے ساتھ آپ مطلب کہ ان کا مذاق بنا رہے ہو، جو کہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ دوسروں کے ریلیجن کا مذاق بناؤ، دوسروں کے بلیفس کا مذاق بناؤ، ہے نا۔ تو میرے کو لگتا اور ایسا ہے کہ صرف اگر آپ قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو وہی غلط نہیں ہے، آپ کوئی بھی ہولی بک کو مطلب کیسے اس کی بےعزتی کرو تو وہ سب کی وہ پوری چیز ہی غلط ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کی بےعزتی کی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بھائی دیکھ لیتے ہیں کیسا ہوگا، تو آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں، اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا۔ ایسے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا نام و نشان ہی اس ہستی سے مٹا دیا، اور کئی سالوں سے ان کا نام و نشان تلاش کرنے کے باوجود دنیا کی طاقتیں ان بدبختوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے چیلنج کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ دوستو، یہ بات ہے سن 1999 کی، جب ترکی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ ایک واقعہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک فوجی چھاؤنی تھی، اس چھاؤنی میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں ترکی فوج کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی افواج کے افسران بھی موجود تھے، اور یہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ شراب و شباب کی محفل بھی تھی جس میں نیم عریاں خواتین رقص کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے درمیان ایک فوجی جرنیل نے اپنے ماتحت سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل میں قرآن پاک لے کر حاضر ہو گیا۔ اب اس نے اس فوجی اہلکار سے کہا کہ اس کو پڑھو۔ اس نے چند آیات تلاوت کی، پھر کہنے لگا کہ ان کا ترجمہ کر کے سناؤ، لیکن فوجی نے جرنیل سے کہا کہ وہ ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا۔ اس پر جرنیل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا۔ وہ شراب کے نشے میں مست تھا، کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو کہتا ہے میں اس کتاب کی حفاظت خود کروں گا، اور یہ کہہ کر اس نے قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر رقص کرنے والی عریاں خواتین کے پیروں میں پھینک دیے، اور پھر چیخنے لگا کہ اپنے اللہ کو بولو، آ کر اس کلام کی حفاظت کرے اور اس کلام کی اس بے حرمتی کو بچائے۔ یہ فوجی بے بس تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو
اتر آئے لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا اور آنکھوں میں آنسو لے کر چھاؤنی سے باہر آ گیا۔ یہ فوجی کہتا ہے کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید روشنی ہے جو کہ اس چھاؤنی کی چھت پر موجود ہے اور باقی ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ چھاؤنی تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ بہت تیز تھا جو کہ سمندر کے اندر سے ہوا تھا۔ سمندر کا پانی اس چھاؤنی والی جگہ کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اخبارات والوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ صرف امریکہ کے ماہرین بلکہ پوری دنیا کے ماہرین آج تک اس چھاؤنی کا سراغ جیسے کو لگانے ایسا میں والی مصروف بات ہو ہیں، گئی ہے تو لیکن ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ آخر یہ چھاؤنی گئی تو کدھر گئی۔ دوستو، یہ ہوتا ہے انجام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والوں کا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے یہ حقیر سا انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان تو کیا، تمام جہانوں کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی وقت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اب یہ چھاؤنی کہاں ہے اور کدھر گئی، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ تحقیق والوں کو چھاؤنی کی شاکنگ جگہ بات پانے ہے کے یہ۔ علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ پوری جگہ ہی ایسے سینکڑوں غائب ہو جائے۔ واقعات ہیں جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا نشان عبرت بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس بات کی جرت نہ کرے کہ وہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کے بارے میں سوچے۔ ایسا ہی واقعہ ایک امریکی باشندے کا بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک مانگا اور اس کے بارے میں کہنے لگا یہ قرآن ہی جس کی وجہ سے دنیا میں دہشت کرتی ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے بے حیائی ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے لگا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ ہی اس آگ میں جل گئے جس میں وہ قرآن کو جلانے والا تھا، لیکن قرآن کی اللہ نے حفاظت کی۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کریں، خود بھی اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کتاب کو کروائیں۔ جلانے یاد کے لیے رہے کہ اتنے قرآن کیوں پاگل پاک ہوتے ہیں کو لوگ؟ حفظ یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کا شوق پیدا ہو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ باروایت صحیح ترمذی حدیث نمبر 2914۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ ہوگا ان کو حکم ہوگا کہ وہ پڑھتے جائیں جو قرآن ان کو یاد ہے۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا ہی بلند اس کا مقام ہوگا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ روایت صحیح بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب مزید مزین فرما دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ باروایت صحیح ترمذی۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہوگی قرآن پاک کے حافظ کی۔ اور یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ باقی لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا، جیسا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تم ظاہرہ وین یعنی سورت بقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی، کیونکہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گی۔ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
बारिवायत सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है। यहाँ पे क्लियर दिखाया गया है कि इस तरीके से जिन्होंने भी वहाँ पे खराब किया और जो भी चीज़ खराब करनी चाहिए कुरान के साथ, तो उनका साथ क्या हशर हुआ। एंड वो डिज़र्व भी करते थे, बिकॉज क्या मतलब है कि तुम एक किताब को जला रहे हो, और जो किताब जिसकी इतनी लोगों के अंदर फीलिंग्स है, और साथ में ये है कि लाइक वो अल्लाह की दी हुई किताब है, उसको तुम ऐसे जला रहे हो या फिर उसकी ऐसी तुम बेरुमदी कर रहे हो, तो वो चीज़ देखा गया। और वो वहाँ पे वो बहुत हैरान करने वाली चीज़ थी कि वो पूरा का पूरा टेंट ही गायब हो गया एंड वो कभी मिला ही नहीं। तो ऐसा वहाँ पे कह सकते हैं हुआ जिस तरीके से, और वो चीज़ सबको शॉक करके चली गई थी, और हमें भी आज तक वो शॉक कर रही है। और सीरियसली मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी। बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि आपको क्या ही मतलब कैसे मिलता है ना दूसरों की बिलीव्स के साथ खेलकर। और उसमें जैसे बताया था कि जब उन्होंने वो जला दी तो उनके साथ क्या क्या, वो आज तक नहीं पता कि वो बेसिकली वो एरिया किधर चले गया, किसी को भी नहीं पता। और फिर उसके बाद उन्होंने यही बोला कि जब मतलब कि हम लोग मर जाएगा उससे यही पूछा जाएगा कि कुरान की किसने बेइज्जती करी और कुरान बेसिकली किसने पढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है सारी होली बुक्स की ना इज्जत ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सब में अच्छा ही लिखा है, सब में यही लिखा है कि कैसे एक अच्छा इंसान बने। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी भी होली बुक की बेइज्जती करनी थी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बुरा ही लगा है काफ़ी ज़्यादा कि मतलब ये इतनी कुरान की बेइज्जती देखकर। वही तो आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।